صل على محمد وآل محمد اللهم صل. حالانکہ قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. لوگوں ہنسو کم رو زیادہ، ہنسو کم رو زیادہ. لیکن آج میری قوم کا عالم یہ ہے، دروازوں کے سامنے کھڑے ہیں تب ٹھٹے مار رہے ہیں، راستے پہ کھڑے ہیں تب ٹھٹے مار رہے ہیں، مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تب ہنستے ہیں. دامن تھام کے کہا کہ جلسہ کس لیے کرایا جاتا ہے تو جواب ملا ہمارے گاؤں میں بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، ہم جلسہ اس لیے کرا رہے ہیں تاکہ ہمارے گاؤں کی مسجد نمازیوں سے بھر جائے. ہمارے گاؤں میں لوگ شراب پیتے ہیں، ہم جلسہ اس لیے کرا رہے ہیں تاکہ ہمارے گاؤں کے نوجوانوں کے ہاتھ سے شراب کے پیالے ہٹ جائیں اور شراب کے پیالوں کی جگہ رب کا قرآن ہاتھ میں آ جائے، نبی کی شریعت ہاتھ میں آ جائے. دوسروں نے کہا جلسہ اس لیے کراتے کہ ہمارے گاؤں کے نوجوان چوراہوں پہ بیٹھ کے لوڈو کھیلتے ہیں، تاش کے پتے کھیلتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں. ہم جلسہ اس لیے کرا رہے ہیں تاکہ قوم کی نوجوان نسلوں کے ذہن و فکر میں یہ طریقہ بیٹھ جائے کہ ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. لیکن ملت کے نوجوانوں 1.5 لاکھ روپیہ جلسے میں لگانے کے بعد جب صبح کو نتیجہ نکلتا ہے تو نتیجہ وہی سامنے آتا ہے. کل بھی بے نمازی تھے، جلسہ کرانے کے بعد بھی بے نمازی ہے. کل بھی ماں باپ کو ستاتے تھے، جلسہ کرانے کے بعد بھی ماں باپ کو ستاتے ہیں. کل بھی چاہے ملت کے نوجوانوں شراب پیتے تھے، جلسہ کرانے کے بعد بھی شراب پیتے ہیں. کل بھی چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے لڑکیوں کو ستاتے تھے، جلسہ کرانے کے بعد بھی لڑکیوں کو ستاتے ہیں. اور عالم یہ ہے کہ کل بھی پڑوسی کے کھیت سے برسنگ کاٹتے تھے یا گیہوں خراب کرتے تھے، آج بھی وہی کام کرتے نظر آتے ہیں. لیکن اے گلریا خوش عقیدہ سنی بھائیوں، میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. آج آپ نے جلسہ کیا ہے تو آپ کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو گلریا کی نہ یاد کرے، وہ چبار کا علاقہ یاد کرے کہ جلسہ کرانے سے پہلے مسجد میں نمازی کم تھے لیکن اب نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی تھی. پہلے قرآن کم پڑھتے تھے، اب قرآن زیادہ پڑھتے ہیں. پہلے ماں باپ کو ستاتے تھے اور ماں باپ کو پیار کرتے ہیں. اور ملت کے نوجوانوں تمہارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ تمہاری چال دیکھ کے لوگ کہتے نظر آئے کہ دیکھ لو یہ نبی کے غدار نہیں بلکہ یہ تو مصطفیٰ کے وفادار جا رہے ہیں. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی رضوان نوری صاحب قبلہ، سرزمین گلریا معافی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لیکن وقت کا بہت بڑا عالمیہ ہے، بہت بڑا عالمیہ. جو تقریر کرے گا نا اصلاح پر لوگ اس کو سننا نہیں چاہتے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ سننا نہیں چاہتے ہے نا. جو یہ کہے گا کہ نماز پڑھو تو لوگ کہتے ہیں کیا کر دیا یار، 8-10 ہزار روپے دے کے نماز پڑھوانے کے لیے کہہ رہے ہے نا. جو کوئی کہے ماں باپ کو پیار کرو تو لوگ کہتے ہیں عجیب مولوی ہے یار یہ. ارے یہ تو تقریر وہ کرتا کہ ہم کو ہنساتا ہے نا، ہم کو ہنساتا. یہ تقریر وہ کرتا. مولوی کی بھی تباہی. اگر مولوی شراب کے تعلق سے بول دینا تو شرابیوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. مولوی جوئے کے تعلق سے بول دے تو جواریوں کے پیٹ میں آٹومیٹکلی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. ملت کے نوجوانوں اور یہی مولوی اگر منبر شریف پہ بیٹھنے کے بعد یہ عالم یہ ہے پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے بول لے تو پڑوسیوں کا گلا کاٹنے والے پریشان رہتے ہیں، ان کے سر میں درد ہے. عالم یہ ہے. اور یہی مولوی اگر منبر شریف پہ بیٹھنے کے بعد اپنے قوم کی بہو بیٹیوں کو دیکھ کے یہ تقریر کر دے کہ پردہ کیا کرو، کبھی بازار میں بے پردہ مت نکلو، کبھی دکان پہ بے پردہ مت نکلو، کبھی شادی میں بے پردہ مت نکلو، تو ملت کے نوجوانوں یہ عورتیں جلسہ سن کے گھر تک تو جائیں گی لیکن کہتی نظر آئیں گی یہ عجیب مولوی ہے، اس کو نماز نہیں دکھتی، اس کو ہمارا پردہ دکھتا ہے، اس کو زکات نہیں دکھتی، اس کو ہمارا پردہ دکھتا ہے. ملت کے نوجوانوں لیکن یاد رکھو جو بھی ذمہ دار عالم دین ہوگا، جو بھی پڑھا لکھا عالم دین ہوگا، کبھی وہ تمہاری خواہش کے مطابق نہیں بولے گا، تمہاری انداز کے مطابق
مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت علامہ رضوان نوری صاحب قبلہ زندہ باد۔ یہاں سے گفتگو بس خاموشی کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دو۔ کن سے بولو؟ کن سے بولو؟ ارے زور سے بولو، کن سے؟ مومنوں سے کہہ دو۔ آپ مومن ہیں نا؟ بولو مومن ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون مومن ہیں۔ آج تقریر سنیے، عمل کیجئے، آپ سب مومن ہیں۔ اور یہ میرے باپ کی کتاب نہیں، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب آپ مومنوں سے فرما دو، آپ اپنا کلمہ پڑھنے والوں سے فرما دو يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلا کرے۔ بولو اپنی نگاہوں کو، بولو اپنی نگاہوں کو، اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلا کریں، جھکا کے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ کوئی دوسری کتاب نہیں کہتی، یہ ملت کے نوجوانوں یہ وہ کتاب کہتی ہے کہ دنیا کی کتابیں ایک طرف، دنیا کی کتابیں ایک طرف، ملت کے نوجوانوں یہ مشکات لے لو، عالم یہ ہے، یہ تفسیر روح البیان لے لو، یہ دنیا کی اور کتابوں، اور عالم یہ ہے گلڑیا کے خوش عقیدہ سنی بھائیو ذرا محبت سے سنو، دنیا کی تمام کتابیں ایک طرف اور رب کا قرآن ایک طرف، رب کا قرآن ایک طرف، اور اس لیے ایک طرف کہ دنیا کی دوسری کتابیں ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ہاتھ دھو کے کتاب کو پڑھو، آپ منہ دھو کے کتاب کو پڑھو، آپ غسل کر کے کتاب کو پڑھو۔ دنیا کی کوئی سی بھی کتاب ہو، آپ بغیر ہاتھ دھوئے کتاب کو پڑھ سکتے ہیں ملت کے نوجوانوں، لیکن جو قرآن سے متعلق ہے، جو قرآن ہے، اگر تم پڑھنے کا ارادہ کرو گے تو رب فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو پڑھو اور قرآن کو ہاتھ لگاؤ۔ تو عالم یہ ہے کہ بغیر ہاتھ قرآن کو ہاتھ لگاؤ تو بغیر وضو قرآن کو چھونا بھی نہیں چاہیے۔ بغیر وضو قرآن کو چھونا، پڑھنے کی بات الگ ہے کہ بغیر وضو قرآن کو پڑھ سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، لیکن چھونا قرآن کا بغیر وضو جائز؟ بولو بغیر وضو جائز نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں رکھا ہو تب وضو کر کے قرآن کو ہاتھ لگاؤ، آپ کی مسجد میں رکھا ہو تب وضو کر کے قرآن کو ہاتھ لگاؤ، آپ کی دیوار پہ قرآن رکھا ہو تب وضو کر کے قرآن کو ہاتھ لگاؤ۔ لیکن ملت کے نوجوانوں اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارہم، اے محبوب آپ اپنا کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دو، آپ مومنین سے کہہ دو کہ وہ راستے میں چلیں، اب گھر میں رہے یا آبادی میں رہے یا دنیا کی جس تکلیف میں جائیں، تو نبی کے کونین کے نازل ہونے والی اس کتاب میں رب فرماتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلے، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے۔ اب ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھو، 18-19 سال کے نوجوانوں، 20-25 سال کے نوجوانوں، تمہارا عالم تو یہ ہے کہ تم شادی میں ہو تب تمہاری نگاہ اوپر کو دیکھتی ہے، تم راستے میں ہو تب دائیں بائیں دیکھ کے چلتے ہو، تمہارا عالم یہ ہے تم بازار میں ہو تب اوپر دیکھ کے چلتے ہو۔ اور میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری نگاہوں کا عالم تو یہ ہے کہ جب تم راستے میں گزرتے ہو تو تمہارے سامنے کسی کی بیٹی بیٹی نہیں ہے، کسی کی ماں ماں نہیں ہے، کسی کی بہن بہن نہیں ہے، اور تمہاری نگاہوں کا عالم تو یہ ہے کہ تم راستے میں چلتے نظر آتے ہو، تم شادیوں میں چلتے نظر آتے ہو۔ ملت کے نوجوانوں عالم تو یہ ہے کہ نبی کا سچا وفادار جب راستے میں چلتا ہے تو اپنی نگاہوں کو اس طریقے سے جھکا کے چلتا ہے کہ دنیا والے اسے دیکھ کے کہتے کہ جب غلام کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے امام کی نگاہ کا عالم کیا ہو۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے مفتی صاحب، نبیوں کے امام کی نگاہ کا عالم۔ لیکن آؤ ذرا دیکھو ہماری تمہاری نگاہ کا عالم تو یہ ہے کہ ہم نگاہ کو اتنی بھٹکاتے ہیں، اتنی بھٹکاتے ہیں، اتنی بھٹکاتے ہیں کہ جس جگہ دیکھو آج 18-20 سال کے نوجوانوں کی نگاہیں یہ بھٹکتی نظر آتی ہے۔ لیکن آؤ ذرا دیکھتے چلے جائیے گا، یہ تو نوجوانوں کا عالم ہے، لیکن ذرا دیکھو میں اپنی قوم کی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم کو 70 سال کی زندگی ملی ہے یا تم کو 5
साल की जिंदगी मिली है या तुमको 60 साल की जिंदगी मिली है, इस 60 साल की जिंदगी में अगर तुम चाहो तो गुनाह कर सकती हो, अगर तुम चाहो तो सियाकारियां कर सकती हो, अगर तुम चाहो तो बदकारियां कर सकती हो, और अगर तुम चाहो तो इस 70 साल की जिंदगी में रब की फर्मा बरदारी कर सकती हो, नबी के कौनैन की ताबेदारी कर सकती हो, और नबी की बेटी फातिमा की कमीज बन करके जिंदगी गुजारती नजर आ सकती हो। अगर तुमने नबी की बेटी फातिमा की कमीज बन के अपनी जिंदगी को गुजारा है तो अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत भी कामयाब, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। लेकिन जरा देखते चले जाओ, ये मेरी माँ और बहन का आलम तो ये है, ये मेरे घर की बेटी का आलम तो ये है, चाहे लोनिया लड़की गुलरिया की हो, चाहे औरत डकिया की हो, चाहे औरत मुरादाबाद की हो, आज समाज में अगर सबसे ज्यादा बुराइयां फैलती है तो इस मेरी बहन की वजह से, इस मेरी माँ की वजह से, और मिल्लत के नौजवानों इस घर में रहने वाली बीवी की वजह से। आप कहोगे मौलाना आखिर समाज में बुराई की वजह हमारी माँ क्यों बनी है, हमारी बहन क्यों बनी है? आप लोग कसूरवार ठहरा दिया हमारी माँ और बहन को, तो समाज में बुराई की वजह ये मेरी माँ और बहन है। मैं डंके की चोट पर कह देना चाहता हूँ, हाँ, अगर समाज में बुराई फैलती है तो मेरी माँ की वजह से, समाज में बुराई फैलती है तो मेरी बहन की वजह से, समाज में बुराई फैलती है तो मिल्लत के नौजवानों ये इस्लाम की बेटियों की वजह से। क्या आप जानते नहीं हो इस्लाम की बेटी है ये गुलरिया से किस मुसलमान की बेटी अगर बाजार की तरफ निकलती है या हॉस्पिटल की तरफ निकलती है या दुकान की तरफ निकलती है तो इसके निकलने का आलम तो ये है। आप गुलरिया के चौराहों पे खड़े होकर देखते चले जाइएगा, अगर ये कोटे में गहुले में गलियों निकली है फिर भी दुपट्टा सर पे नहीं है, अगर ये बाजार में निकली है तब भी दुपट्टा सर पे नहीं है, अगर ये शादी में निकली है तब भी दुपट्टा सर पे नहीं है। और आलम तो ये है कि अगर किसी के आगे की तकलीफ की तकरीब में अगर ये निकली है तो नबी के कौनैन के कलमा पढ़ने वालों तुम्हारी माँ के सर पे दुपट्टा नहीं है, तुम्हारी बहन के सर पे दुपट्टा नहीं है। आज जलसे के माहौल में तुम देख सकते हो, चाहे जलसा हो, जलसे में भी इनकी बेनकाबी का आलम तो ये है, ये अब भी बेपर्दा नजर आती है। मैं आपको दावत फिक्र देना चाहता हूँ, अपनी बेटियों को फातिमा का किरदार सिखा करके ये बता दो कि तरक्की सानिया के किरदार में नहीं, अगर तरक्की है तो मुस्तफा की बेटी फातिमा के किरदार में। आए हाय वाह वाह, फातिमा के किरदार में। आओ जरा देखो, तुम जिस नबी की शरीयत का मजाक बनाती हो, जिस रसूल की शरीयत का तुम केयर नहीं करती, ए लोगों तुम भी सुनो, उस नबी की अगर मोहब्बत देखो, उस नबी का अगर खुलूस देखो, उस नबी का अगर प्यार देखो तो आपकी आंख में आंसू आएंगे कि एक माँ भी इतना प्यार अपने बेटे से नहीं करती जितना नबी अपनी उम्मत से फरमाते हैं, एक बाप भी इतना प्यार अपने बेटे से नहीं करता जितना तुम्हारे नबी अपनी उम्मत से फरमाते। आप कहोगे मौलाना क्या बाप से ज्यादा प्यार नबी करते, क्या माँ से ज्यादा प्यार नबी करते? तो मैं कहूंगा हाँ हाँ, अगर बाप से ज्यादा प्यार कोई करने वाला है तो वो तुम्हारा नबी करता, अगर माँ से ज्यादा प्यार कोई करने वाला है तो वो तुम्हारा नबी करता। और एक मिसाल आपको बता दूं, सहाबा का मजमा है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा के मजमे में ये इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा मैं तुमको छत पे सोने से मना नहीं करता, तुम छत पे सोया करो, लेकिन जब तुम छत पे सोया करो तो कभी ऐसी छत पे मत सोना कि जिस छत की चार दीवारी ना हो, जिस छत की बाउंड्री ना हो, तुम ऐसी छत पे मत सोना। नबी के सहाबा की आंख में आंसू आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह जिस छत की बाउंड्री ना हो उस पर ना सोए आखिर क्यों? तो नबी के कौनैन फरमाते मैं इसलिए मना करता हूँ कि अगर तुम ऐसी छत पर सोओगे कि जिसकी चार दीवारी ना हो, जिसकी बाउंड्री ना हो, अगर किसी को ख्वाब में चलने की बीमारी हो और वो रात को सोते वक्त चलने की बीमारी में मुब्तला हो गया, अपनी छत पे चलने लगा और जब उसकी बाउंड्री नहीं होगी तो वो नीचे गिर जाएगा, उसका हाथ टूट
ٹوٹے گا, اس کا پیر ٹوٹے گا, اس کو چوٹ لگے گی. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ گرنے والے تم نبی پہ چوٹ بعد میں لگے گی, تمہارے مصطفیٰ کے دل پہ چوٹ پہلے لگے گی. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. آؤ ذرا دیکھو کتنا پیار کرتے تمہارے نبی, کتنی محبت کرتے تمہارے پیغمبر. تمہیں احساس نہیں, تمہیں اس کی کیئر نہیں, تمہیں اس کا تصور نہیں, اور اتنا احساس تم نہیں کرتے کہ نبی کا جلسہ ہو رہا تم گھوم رہے ہو, نبی کا میلاد ہو رہا تم باتیں کر رہے ہو. آؤ ذرا دیکھو, حوالہ نوٹ کرو اور اپنے ذہنوں کی ڈائری میں لکھ کے جاؤ. کتاب الکبائر, الکبائر کی ایک روایت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اے میری ماں اور بہنوں سنو, اپنی زندگی کو سدھارو, اپنے شب و روز کو سدھارو, اور گھر میں وہ ماحول پیدا کرو کہ تم سجدہ کرو, تم قیام کرو, تم رکوع کرو. آؤ ذرا دیکھ کر چلے جاؤ, یہ تمہارے پیغمبر کی بارگاہ میں حضرت علی تشریف لے کے آئے ہیں, نبی کے کونین کی بیٹی یہ فاطمہ تشریف لے کر کے آئی ہے. اور جب فاطمہ نے آ کر کے اپنے پیغمبر کو سلام کیا ہے تو فاطمہ کا سلام سن کے مصطفیٰ نے فاطمہ کو سلام کا جواب دے دیا. اے ہائے ہائے, کیا جواب دے دیا ہے سلام کا. مصطفیٰ نے کس کو؟ فاطمہ کو. کس کو بولو؟ دو سے بولو, فاطمہ کو. سننا میری ماں اور بہنوں, فاطمہ کو سلام کا جواب دیا. میرے مصطفیٰ نے اپنے چہرے کو اوپر اٹھایا تو نبی کی آنکھ میں آنسو, رو رہے مصطفیٰ, اور اتنا رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں کہ نبی کے رخسار آنسوؤں سے تر, نبی کے دامن آنسوؤں سے تر, بھیگ گیا مصطفیٰ کا دامن. اور جب بھیگا تو فاطمہ عرض کرتی ہے, ابو جان, آقا مایوف کی کا, مایوف کی کا, مایوف کی کا. آقا کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ پیغمبر کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ آقا کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کے آپ کے رخسار کو تر کر دیا, آپ کے دامن کو تر کر دیا. تو ذرا توجہ سے سماعت کرے میری ماں اور بہنیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے بیٹی فاطمہ, مجھ کو آج وہ چیز رلا رہی ہے کہ کل جب معراج کی رات رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو بلایا تھا, اور مجھ کو بلانے کے بعد اپنا جمال کا دیدار کرایا ہے, عرش و کرسی کا دیدار کرایا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو جنت کی سیر بھی کرا دی ہے. مولا تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو نمازیوں کا مقام بھی دکھایا ہے, زکات والوں کا مقام بھی دکھایا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کا مقام بھی دکھایا ہے, شوہر کا احترام کرنے والوں کا مقام بھی دکھایا ہے. اور نبی فرماتے, اے بیٹی فاطمہ, میں جب معراج کی رات گیا ہوں تو میں نے نیکوں کو ان کے آرام کا بدلہ دیکھا ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں کچھ لوگ بھی ہیں, جہنم میں کچھ مرد بھی ہیں, جہنم میں کچھ عورتیں بھی ہیں, لیکن جب میں نے دیکھا تو جہنم میں مرد تو کم ہے, اگر تعداد کسی کی زیادہ ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. کس کی تعداد بولو؟ میری ماں, میری بہن کی تعداد. کہاں زیادہ؟ جہنم. بولو کہاں؟ جہنم میں. اور جہنم وہ چیز ہے جہاں آگ ہی آگ ہے. جہنم وہ ہے, آج دنیا کی آگ میں اگر تھوڑا سا انگوٹھا آپ کا جل جائے نا تو پھونکتے پھونکتے پریشان رہتے ہو, پھونکتے پھونکتے پریشان. وہ دوزخ کی آگ, کہ دوزخ کی آگ میں بے نمازیوں کو بھی جلایا جائے گا, سود خوروں کو بھی, شرابیوں کو بھی, جواریوں کو بھی, ماں باپ کو تڑپانے والوں کو بھی, اپنے گناہوں کا وہ جو بدلہ ہے وہاں پائیں گے. اب سنو, میرے آقا فرماتے روتے روتے, نبی کے کونین فاطمہ کہتی ہیں, آقا آپ تو اتنا اس وقت بھی نہیں روئے کہ جب اونٹ کی اوجڑی آپ کی کمر پہ لا کے ڈال دی. آقا اتنا آپ اس وقت بھی نہیں روئے جب آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا. آقا اتنا آپ اس وقت بھی نہیں روئے جب مکہ میں آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. آقا اتنا تو آپ اس وقت بھی نہیں روئے جب ابو جہل نے آپ کو بدصورت کہا. آقا اتنا آپ اس وقت بھی نہیں روئے جب کسی نے آپ کو جادوگر کہا. آقا اس وقت اتنا تو آپ اس وقت بھی نہیں روئے جب مکہ والوں نے آپ کو گالیاں دی ہے, آپ کو تڑپایا ہے, آپ کو ستایا ہے. لیکن آقا آج آپ
आप इतना क्यों रो रहे हैं? तो नबी के कौनैन ने इरशाद फरमाया, गुलैया की खुश अकीदा बहनों और मेरी माँ और उनकी गोद में पलने वाले नौनिहालों, मेरी तकरीर को सुनते चले जाइएगा। नबी फरमाते हैं, ए बेटी फातिमा, मैंने दोज़ख में 6 किस्म की औरतों को देखा, 6 किस्म की औरतों को जिनको तरह तरह का अजाब दिया जा रहा है। बड़ा सख्त अजाब है, बड़ा परेशान कुन अजाब है, बड़ा तकलीफ दे अजाब है। नबी फरमाते, ए बेटी फातिमा, मुझे अपनी उम्मत की उन औरतों का अजाब याद आ गया और उनके अजाब को देख देख कर मैं रो रहा हूँ। क्या फरमाते हैं? अजाब को देख के मैं, बोलो, अजाब को देख के मैं रो रहा हूँ। फातिमा अर्ज करती हैं, अब्बू जान, क्या क्या देखा आपने दोज़ख में? कौन कौन सी औरतों को किस किस आजाब में देखा? तो सुनो मेरी माँ और बहनों, सुनो, किताब अल कबाइर देख लेना। अब सुनो, आप भी अपनी बहनों को बताना, अपनी माओ को बताना, अपने घर में इस तकरीर को सुनाना। कहते हैं नबी के कौनैन कि मैंने जहन्नम में कुछ औरतों को देखा है और औरतों को इस तरीके से देखा कि वो सर के बालों की तरफ से जहन्नम में लटकी हुई है, सर के बालों की तरह उनकी टांगें ऊपर को है, उनका सर नीचे को लटका हुआ है और उनके सर से आग जल रही है, आग। और जब आग जल रही है तो उनके सर का भेजा, उनका दिमाग ऐसे खोल रहा है, ऐसे खोल रहा है कि जिस तरीके से कोई इंसान अपने चूल्हे पे हांडी बनाता है और हांडी में जब भभक आती है तो इस तरीके से मैंने देखा है कि उन औरतों का दिमाग खोल रहा है, उन औरतों का दिमाग खोल रहा है। नबी के कौनैन की लखते जिगर हजरत फातिमा कहती है, या रसूल अल्लाह, और इरशाद फरमाइए। तो नबी के कौनैन फरमाते, ए बेटी फातिमा, मैंने कुछ औरतों को इस हाल में देखा है कि उनको उनकी जबान पकड़ के जहन्नम की आग में लटकाया जा रहा है, उनकी जबान पकड़ के। गुलरिया के खुश अकीदा भाइयों, जरा आप सुनो तो सही, अगर किसी का एक हाथ पकड़ के आप मकान से लटकाओ तो उसकी तकलीफ का अंदाजा देखो, उसकी उंगली पकड़ के लटाओ, उसकी तकलीफ का अंदाजा देखो। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, ये जहन्नम का आलम है कि उसकी जबान पकड़ के उसको जहन्नम में लटकाया जा रहा है। बोलो, कहाँ जहन्नम में जबान पकड़ के लटकाया जा रहा है? नबी फरमाते हैं, ए फातिमा, मैंने और औरतों को भी देखा, और औरतों को भी। मैं इसकी अभी तशरीह करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मैंने उन औरतों को देखा है, उनकी जबान पकड़ के उनको जहन्नम में लटकाया जा रहा है। नबी फरमाते हैं, बेटी फातिमा, मैंने कुछ और औरतों को देखा है और उनको इस हाल में देखा है कि उनके पिस्तान पकड़ के, उनका सीने के बल उनको जहन्नम में लटकाया जा रहा है। नबी फरमाते हैं, बेटी फातिमा, मैंने चौथी किस्म की औरतों को इस अज़ाब में मुब्तला देखा है कि उनकी टांगों को उनके सीने से बांधा गया है और उनके हाथ को उनकी पेशानी से बांधा गया है। इस तरीके से उनको जहन्नम की आग में डाला गया है। नबी के कौनैन फरमाते, बेटी फातिमा, मैंने 5वीं किस्म की औरतों को इस तरीके के अज़ाब में देखा है कि उनका सर तो सूअर की तरह है, उनका सर तो खंजीर की तरह है, उनका जिस्म गधे की तरह है, उनको इस तरीके से जहन्नम में जलाया जा रहा है। नबी फरमाते, बेटी फातिमा, मैंने 6वीं किस्म की औरतों को इस तरीके से देखा है कि उनका सर कुत्ते की तरह है, जहन्नम की आग उनके मुंह के अंदर से दाखिल होती है और उनके बहाने के मकाम से निकलती है और फरिश्ते ये जहन्नम के गुल से उनकी पिटाई करते नजर आते हैं। नबी बता रहे, नबी की आंख में आंसू आ रहे, नबी बता रहे, नबी की आंख में आंसू आ रहे। मिल्लत के नौजवानों, जब 6 किस्म की औरतों का ये अजाब तुम्हारे पैगंबर ने बता दिया है तो नबी की बेटी फातिमा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये पहली किस्म की औरत को जो सर के बल, बालों के बल उसको जहन्नम की आग में जलाया जा रहा है, उसका भेजा खोल रहा है, उसका दिमाग पक रहा है, ये अजाब उसको किस वजह से हो रहा है? तो ए बेपर्दा निकलने वाली हो, शादियों में बेपर्दा जाने वाली हो, पार्टियों में बेपर्दा जाने वाली, अस्पताल में बेपर्दा जाने वाली, बाजार में बेपर्दा घूमने वाली, मजार पे बेपर्दा घूमने वाली, अपने गांव की गलियों में बेपर्दा घूमने वाली, पैगंबर इस्लाम ने आज से 1400 साल
نے یہ بتا دیا ہے کہ جن عورتوں کو سر کے بل جہنم میں لٹکایا جا رہا ہے ان کا دماغ کھول رہا ہے وہ عورتیں وہ ہیں جو گھر سے نکلتی تھی یا گھر کے اندر رہتی تھی تو کبھی وہ پردہ نہیں کرتی تھی. اے ہے کیا بات اللہ. بولو وہ عورتیں پردہ سنیں میری ماں اور بہنیں سنیں, جو عورتیں پردہ نہیں کرتی جہنم میں ان کو اس طریقے سے جلایا جائے گا, اس طریقے سے کہ ان کا سر نیچے ہوگا اور ان کے سر کے نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے. دماغ کھول رہا ہے, بھیجا کھول رہا ہے, بھیجا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ وہ پردہ نہیں کرتی ہیں. آج میرے گھر کا ماحول دیکھو, گلڑیا والوں جلسے تم کرتے ہو, تم اپنے گھر کا ماحول دیکھو, اپنے قرب و جوار کا ماحول دیکھو, اپنے علاقے کا ماحول دیکھو, شادیوں کی پارٹیاں دیکھو تو یہ عورتوں کا ریلا پیلا بے پردہ ہے. گھر کے اندر دیکھو تو عورت پردہ نہیں کرتی, کہیں دکان پہ عورت سامان بیچ رہی ہے, کہیں دکان پہ بے پردہ جا کر کے سامان خریدتی نظر آتی ہے. تو پردے کو بلائی نہیں سمجھتی. ذرا دیکھ یہ دنیا کا جو پاورفل ملک ہے, دنیا کا جو سپر پاور ملک ہے, نام امریکہ ہے, کہ جس کا صدر ملت کے نوجوانوں ٹرمپ آج ہندوستان میں آیا ہوا ہے. یہ امریکہ کا معاملہ ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک طالب علم ہے, یہ جب پڑھنے کے لیے جاتی ہے پینٹ شرٹ پہننے کے بعد ملت کے نوجوانوں تو یہ گھر سے جب نکلتی ہے کالج تک تو محلے کے لڑکے کوئی اس کی ٹانگوں کو دیکھتے ہیں, کوئی اس کے جسم کو دیکھتے ہیں, کوئی اس کی پیشانی کو دیکھتے ہیں. جب اس عورت نے دیکھا ہے لڑکی نے کہ میں جب گھر سے نکلتی ہوں ابھی کلمہ نہیں پڑھا مصطفیٰ کا, گھر سے نکلتی ہوں لوگ مجھ کو تکتے ہیں, لوگ مجھ کو گھورتے ہیں, لوگ مجھ کو دیکھتے ہیں. اس کے محلے میں ایک تمیز فاطمہ ہے, مسلمان ہے, نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہے. اس سے جب اس نے مشورہ کیا ہے تو یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والی کہنے لگی, اے بہن اگر تجھ کو محلے کے لڑکے دیکھتے ہیں, اسکول کے لڑکے دیکھتے ہیں, تو جب کل کو پڑھنے کے لیے جائے تو پینٹ شرٹ پہن کے نہیں, اسلامی لباس اپنے آپ کو برقعے میں ڈھک کر کے اسکول کو جانا. کیا بات ہے, زندہ باد. برقعے میں ڈھک کے اسکول کو جانا. اب یہ کل کو اپنے جسم پہ برقع لپیٹ کے جب اپنے گھر سے نکلی ہے تو روزانہ جو لڑکے اس کو چھیڑنے کے انتظار میں گلیوں میں کھڑے رہتے تھے, چوراہوں پہ کھڑے رہتے تھے, جب برقعے میں اس خاتون کو دیکھتے ہیں تو برقعے والی کو دیکھ کے ان کی نگاہ جھک جاتی ہے. جو دیکھتا ہے نگاہ جھکتی ہے, جو دیکھتا ہے نگاہ جھکتی ہے, جو دیکھتا ہے نگاہ جھکتی ہے. جب کالج سے پڑھنے کے بعد شام کو گھر میں آئی ہے اپنی پڑوسن مسلمان کے تو آ کر کے کہنے لگی, اے بہن صبح تو نے برقع دیا ہے اور اپنے نبی کا کلمہ دے دے, صبح تو نے برقع دیا ہے اب اسلام کا سبق دے دے. اپنا ہاتھ بڑھا, اپنے پیغمبر کا کلمہ پڑھا. امریکہ کے لوگ کہنے لگے, اے لڑکی تو تو ماڈرن لڑکی تھی, تو اسکول میں پڑھنے والی تھی, لیکن اچانک تیری زندگی میں انقلاب کیسا, تو کلمہ کیسے پڑھ لی ہے, تو قرآن کیسے پڑھنے لگی. جب وہ لڑکی امریکہ کی گلیوں میں دبا کے چغل کرتی ہے کہ جب میں نے برقع اوڑھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان درندوں سے میری عزت کو محفوظ کر دیا ہے. میں سمجھ گئی جب اسلام کے ایک نظریے میں اتنی بھلائی ہے تو مکمل اسلام میں کتنی بھلائی ہوگی. زندہ باز, کتنی بھلائی ہوگی مکمل اسلام میں. میرے بھائی تو عورتوں کو عذاب ہو رہا ہے کس وجہ سے کہ وہ بے پردہ گھومتی ہیں, بے پردہ گھومتی ہیں, وہ پردہ نہیں کرتی, شادیوں میں پردہ نہیں کرتی, گھر میں پردہ نہیں کرتی. میرے مصطفیٰ فرماتے دوسری عورتوں کو میں نے دیکھا کہ جن کی زبان پکڑ کے ان کو جہنم کی آگ میں لٹکایا جا رہا ہے. میری ماں اور بہنوں ذرا محبت سے سنو, کیا عالم ہوگا زبان پکڑ کے جہنم کی آگ میں جن کو لٹکایا جا رہا ہے. نبی فرماتے بیٹی فاطمہ یہ عورتیں وہ ہیں کہ جن کی زبان پکڑ کے جہنم میں لٹکایا جا رہا ہے, جو اپنے شوہر پہ لان تان کرتی ہے, جو اپنے شوہر سے زبان درازی کرتی ہے, جو اپنے شوہروں سے لڑائی کرتی ہے. آج میرے گھر
گھر کی ماں اور بہنوں کو دیکھو، آج عالم کے یہ ہے، اگر شوہر ان کی پسند کا کپڑا لے کے نہیں آیا تب عورت کی زبان بڑھ جاتی ہے، اگر شوہر اس سے محبت سے بولا نہیں تب عورت کی زبان بڑھ جاتی ہے، اگر شوہر کسی وجہ سے اس کے خرچے میں تھوڑی تنگی کر دے تو عورت کی زبان بڑھ جاتی ہے، اور اتنی تراس ہوتی ہے عورت کی زبان کہ جب چار عورتوں میں بیٹھتی ہے تو شوہر کی برائی کرتی ہے، ماں سے شوہر کی برائی، بہن سے شوہر کی برائی، رشتہ دار سے شوہر کی برائی۔ اے میری بہن، میں تجھ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، یہ شوہر کو زبان درازی کرنے والی، شوہر کو پریشان کرنے والی، شوہر کو لام تام کرنے والی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو عورتیں دنیا میں شوہروں پہ زبان درازی کرتی ہے، شوہروں سے مقابلہ کرتی ہے، شوہروں سے لڑائیاں کرتی ہے، تو نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں کو جہنم میں ان کی زبان کے بل جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت مفتی رضوان نوری صاحب قبلہ۔ بہن سلامت تو سماج سلامت، جی جی، عورت سلامت تو معاشرہ سلامت، عورت صحیح تو گھر صحیح۔ بولو بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر عورت صحیح تو گھر صحیح، اگر عورت صحیح تو بیٹا حسین کا غلام، محبت سے بولو، اگر عورت صحیح تو بیٹا غوث کا غلام، اگر ماں صحیح تو بیٹا اعلی حضرت کا غلام۔ یہ عورتوں ہی نے تو تربیت دی ہے نا۔ حضرت فاطمہ الزہرا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابی آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ آج ہم نے بڑا حیرت انگیز واقعہ دیکھا ہے۔ نبی فرماتے ہیں صحابہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ سنو میری بہنوں، تمہاری گود میں تمہارے لاڈلے ہیں، تمہارے بچے ہیں، تم اپنے بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے جھوٹ بولتی ہو، تم اپنے بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے گالیاں دیتی ہو، تم اپنے بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے اپنی ساس کو گالی، اپنے سسر کو گالی، اپنے شوہر کو گالی۔ اب جب تیرا بیٹا دودھ پیتا ہے، تو نے گالی دے کے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہے، تو نے جھوٹ بول کے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہے، تو نے اپنے بیٹے کو چغلی کر کر کے دودھ پلایا ہے۔ کاش کہ تو اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تو نبی کا کلمہ پڑھ کے دودھ پلاتی، درود پاک پڑھ کے دودھ پلاتی، قرآن کی تلاوت کر کے دودھ پلاتی۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر تو اپنے بیٹے کو قرآن کی تلاوت کر کے دودھ پلاتی تو تیرا بچہ حسین تو نہیں لیکن حسین کا غلام ضرور بن جاتا، حسین کا غلام ضرور بن جاتا۔ سنیے میرے بھائی، محبت سے آئی صحابہ آ کے بولے یا رسول اللہ بڑا حیرت انگیز واقعہ دیکھا ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں صحابہ کیا دیکھا ہے بتاؤ تو صحیح۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ارے بولو آ رہی ہے؟ کیا دیکھا ہے بتاؤ تو صحیح۔ تو میرے پیغمبر کے سامنے صحابہ عرض کرتے آقا ہم نے یہ دیکھا کہ ہم ایک مرتبہ آپ کی لخت جگر نور نظر فاطمہ کی دہلیز پہ پہنچے، دہلیز پہ آقا ہمارے گھر کی عورتوں کا عالم تو یہ کہ جب وہ ہاتھ ہلاتی ہے تو روٹی بنتی ہے۔ بولو بنتی ہے کہ نہیں؟ جب ہاتھ ہلاتے ہیں تو آٹا گوندا جاتا ہے۔ اور اب تو اتنا آرام ہو گیا عورتوں کو، اتنا آرام، جتنا آرام ہو گیا اتنی عورتیں بگڑ گئی۔ بولو جتنا آرام ہو گیا اتنی عورتیں۔ اور پہلے عورتوں کو کام کرنا پڑتا تھا تو عورتیں کچھ تھوڑی بہت بولو ٹھیک ٹھاک تھی۔ اب تو قاری ناظر کو دیکھو، ان کے گھر پہ مسالہ پیسنے کی بھی مشین ہے نا، آٹا گوندنے کی مشین کیا ہے نا۔ تو اب جس کی بیوی کو اتنا آرام ملے، اتنا آرام جس کی بیوی کو، تو بتاؤ کیا ہوگا اس کا عالم۔ نبی کی بیٹی فاطمہ آٹا گوند رہی ہیں، روٹی بنا رہی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں آقا ہمارے گھر کی عورتیں جب روٹی بناتی ہے ہاتھ ہلتا روٹی بنتی ہے، ہاتھ رک گیا روٹی بننی بند ہو گئی۔ بولو بند ہوتی ہے کہ نہیں؟ روٹی بننی بند۔ لیکن آقا ہم نے فاطمہ کو دیکھا ہے کہ جب روٹی بناتے بناتے تھک جاتی ہیں، ایک طرف ان کے لختے جگر کبھی کبھی روتے ہیں، تھک جاتی ہیں فاطمہ، تھک کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہاتھ تو رک گئے لیکن روٹی اب بھی بن نہیں ہے، آٹا اب بھی گوندا جا رہا ہے، ان کے بیٹوں کا جھولا اب بھی جھلایا جا رہا ہے۔ تو میرے پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ سنو، فاطمہ اللہ سے پیار کرتی ہے، اللہ سے محبت کرتی ہے، فاطمہ نماز پڑھتی ہے، فاطمہ رب کی فرما بردار بندی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنی میری بیٹی فاطمہ سے اتنی محبت کرتا ہے، جب روٹی بناتے بناتے
थक जाती है, आटा गूंथते थक जाती है, तो रब तबारक व तआला जन्नत से हूरों को भेज देता है, हूरों चली जाओ, फातिमा का खाना बना दो और मेरे नबी के नवाजों को झूला झूला दो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या झूला दो। लेकिन आज जितना आराम इतनी ऐठेगी औरत, बोलो जितना आराम इतनी ऐठेगी। पूरे साल 8-8 हजार रुपए के कपड़े बनाओ और ईद पर रमजान से पहले तुम कपड़े ले दो उसको, महल्ले में उससे 100 रुपए महंगा कोई दूसरी ले आए, है ना, दूसरी, तो पेट में दर्द। बोला कि जब से तेरे घर में आई हूँ मुझे खुशी थोड़ी मिली है ना, मुझे सुकून थोड़ा ही मिला, तूने तो परेशान करके रख दिया मुझे। लेकिन सुनो, नबी फरमाते हैं जो औरत शोहरों पे लाम तान करती है, जो औरत शोहरों पे सलाम दराजी करती है, शोहरों को सताती है, तो पैगंबर फरमाते कि मैंने ऐसी औरतों को इस हाल में देखा है कि उनकी जबान पकड़ के उनको जहन्नम में लटकाया, जहन्नम में लटकाया जा रहा है। मेरी माँ और बहन सुधर। आका फरमाते हैं तीसरी किस्म की औरतों को उनके पिस्तानों के बल उनको जहन्नम में लटकाया जा रहा है। पिस्तानों के बल, सुनना मेरी बहन, क्यों लटकाया जा रहा है? नबी फरमाते हैं इसलिए लटकाया जा रहा है मेरी बेटी फातिमा कि ये औरतें जिनाबत से पाक होने में, ये औरतें हैज और निफास से पाक होने में ये जल्दी नहीं करती। ये आज हैज के खून से पाक हो गई तो कभी एक दिन के बाद नहाती है, कभी 2 दिन के बाद नहाती है। और अगर ये अपनी बीवियां शोहरों से रात को मुलाकात करती है तो ये हाथों हाथ नहाती नहीं, या तो सुबह को नहाती है। अगर नहाती भी नहीं हो तो सोहबत करने के बाद वुजू कर लिया करो, अगर वुजू भी नहीं करती हो तो कुल्ली करके ले जाया करो। और आलम यह है कि जब तुम नापाकी के आलम में हो, या तो हैज की नापाकी हो, या निफास की नापाकी हो, या जिनाबत की नापाकी हो, तो तुम फौरन गुस्ल कर लिया करो। और गुस्ल करने के बाद तुम रब की फरमाबरदार बंदी बंजिया बन जाया करो। इसलिए कि जितनी देर तुम नापाकी में गुजारोगी तो नापाकी में तुम कुरान की तिलावत नहीं कर सकती, नापाकी में तुम नमाज नहीं पढ़ सकती, नापाकी में तुम कुरान को नहीं छू सकती हो। ए मेरी माँ और बहनों, तुम खुद भी पाक रहा करो और अपनी बच्चियों को ये दर्श दिया करो कि बेटी भलाई नापाकी में नहीं बल्कि भलाई तो पाकी में है। भलाई तो किसमें, बोलो, पाकी में। आका फरमाते मैंने चौथी किस्म की औरतों को जहन्नम में इस हाल में देखा है, इस हाल में जहन्नम में कि उनके पैरों को उनके सीने से बांधा गया है और हाथों को उनके माथे से। बोलो, हाथ भी नहीं हिला सकती, पैर भी। और कहां डाला है? बोलो, जहन्नम में। कहां? बोलो, जहन्नम में। आका फरमाते इनको जहन्नम में क्यों डाला गया? इनको जहन्नम में इसलिए डाला गया, इसलिए डाला गया कि ये चुगलियां करती हैं। क्या करती हैं? बोलो, क्या करती हैं? अरे मेरी बात सच्ची है कि नहीं? क्या करती हैं? चुगलियां करती हैं, चुगलियां। जहां 4 औरतें बैठ जाएं वही चुगलियों का बाजार गरम, जहां 4 औरतें बैठ जाएं वही बुराई, जहां 4 औरतें बैठ जाएं वही गुनाह। कभी सास की चुगली, कभी ससुर की चुगली, कभी शोहर की चुगली, कभी रिश्तेदार की चुगली, कभी खानदान के लोगों की चुगलियां, कभी पड़ोस वालों की चुगलियां। ए मेरी माँ और बहनों, तुम इन चीजों से महफूज रहा करो। अपने आप को जहन्नम की दहकती हुई आग से बचाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को दोज़ख के अज़ाब से बचाओ। तुम खुद भी बचो, अपनी बच्चियों को भी बचाओ। और ए मेरे भाइयों, मैं आपको दावत फिक्र देना चाहता हूँ, अपने घर का माहौल सुधारो और इस तरीके से सुधारो कि जब तुम्हारी बेटी या तुम्हारी बहन या तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर से बाहर अगर किसी काम से निकले, या तो दवाई लेने के लिए या किसी और जरूरत से, तो कभी बेपर्दा अपनी बहन बेटियों को घर से मत निकालना। अगर घर से उनको जरूरत के मुताबिक निकलना पड़ जाए तो अपने जिस्म को छुपा के निकले, अपने हाथ को छुपा के निकले, अपने पैर को छुपा के निकले, अपने चेहरे को छुपा के निकले, ताकि गैर मुस्लिम औरतें तेरी बहन का पर्दा देख के ये कह दे कि जब कुरैया की फातिमा की कमीज के पर्दे का ये आलम है तो नबी की बेटी फातिमा के पर्दे का आलम क्या होगा? नबी की बेटी
اللہ سبحان فاطمہ کے بہت اچھی نبی کی بیٹی فاطمہ کے پردے کا عالم کیا ہوگا؟ میرے بھائی اپنے حالات کو سدھارو، حالات کو، تمہیں زمانے کا پتہ نہیں ہے کب تک رہو گے دنیا میں، کب تک رہو گے؟ آج ہی گلریا سے آج ہی 25-28 سال کا ایک نوجوان گیا ہے، پتہ نہیں ہے آپ کو؟ بولو پتہ نہیں ہے؟ آج سے 1 سال پہلے تمہارے ساتھ کھیلتا بھی ہوگا، تمہارے ساتھ بیٹھتا بھی ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس نوجوان کی مغفرت فرمائے، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کیا اس کو پتا تھا کہ آج جلسے کا دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا؟ بولو بھائی، کیا پتا تھا اس کو کہ آج جلسے کا دن میری زندگی کا آخری دن؟ اے نوجوانوں سنو نوجوانوں، اے بیٹا سنو نوجوانوں، آج وہ نوجوان گیا، وہ ہو سکتا ہے کل ہمارا بھی نمبر آ جائے، آپ کا بھی نمبر آ جائے، ہمارے دوسرے بھائیوں کا نمبر آ جائے۔ اب تو معلوم بھی ہے کہ جتنا زمانہ ترقی کر رہا ہے، جتنا زمانہ، موت بھی اتنی ترقی کر رہی کہ پہلے تو اکا دکا کام چلتا تھا، اب تو ہول سیل سے کام چل لیا، ہول سیل سے۔ ٹرینیں کی ٹرینیں غائب ہیں، پلین کے پلین غائب، بسیں کی بسیں غائب۔ اب مجھے بتاؤ، موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے۔ گلریا میں دالیاں مڈانے والوں، جوا کھیلنے والوں، اور چوراہوں پہ کھڑے ہو کے دوسروں کی بہو بیٹیوں کو تکنے والوں، اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، کیا لکھا کے لائے ہو کہ مارچ کی 18 تاریخ میں ہماری موت آئے گی، سن 2022 میں موت آئے گی؟ بولو لکھا کے لائے ہو؟ موت سے پہلے پتہ نہیں چلتا کس لمحہ موت آ جائے، کس دن موت آ جائے، کس وقت موت آ جائے۔ نہ امام کو موت کا پتہ ہے کب آئے گی، نہ مفتی کو موت کا پتہ ہے کب آئے گی، نہ میری بہن کو موت کا پتہ ہے کب آئے گی، نہ تم کو موت کا پتہ ہے کب آئے گی۔ جب موت کا تم کو پتہ نہیں، تم اتنا بھی جانتے ہو کہ جوا کھیلو گے گناہ ملے گا، شراب پیو گے گناہ ملے گا، ماں باپ کو ستاؤ گے گناہ ملے گا، بے پردہ عورتوں کو دیکھو گے گناہ ملے گا۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ظلم کرو گے گناہ ملے گا، قتل کرو گے گناہ ملے گا۔ جب آپ کو معلوم ہے اور موت کا بھی کوئی پتہ نہیں، تو کیا جانتے ہو کہ شراب پی کے نکلے ہو کبھی موت آ جائے، جوا کھیل کے نکلے ہو موت آ جائے، ماں باپ کو گلیا سے ستا کے نکلے ہو راستے میں ایکسیڈنٹ سے موت آ جائے، غریب کا مال دبا کے نکلے ہو موت آ جائے، اختلاف کر کے نکلے ہو موت آ جائے۔ اگر اس حال میں تمہاری موت آ جائے گی تو گلریا کے لوگ تمہارا جنازہ دیکھ کے کہیں گے ارے دیکھو یہ شرابی کا جنازہ ہے، یہ جواری کا جنازہ ہے، یہ زناکار کا جنازہ ہے، ماں باپ کو ستانے والے کا جنازہ ہے، بے پردہ گھومنے والے کا جنازہ ہے، زناکار کا جنازہ ہے، حرام کا مال کھانے والے کا جنازہ ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر اس حال میں تمہاری موت آئے گی کہ نماز پڑھ کے نکلے کو موت آ جائے، روزہ رکھ کے نکلے کو موت آ جائے، ماں باپ کے قدموں کو دبا کے نکلے کو موت آ جائے، اور اس حال میں موت آئے گی اور گلریا سے جنازہ نکلے گا تو لوگ تمہارا جنازہ دیکھ کے کہیں گے ارے دیکھ لو یہ غدار کا جنازہ نہیں، یہ تو مصطفیٰ کے وفادار کا جنازہ ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وفادار کا جنازہ چھلا لے، کتنی چھلائے گا اب تو؟ چھلا لے، کرا لے لیمینیشن چہرے پہ، کرا خوب۔ شادی سے ایک دن پہلے ہی دوست لے جہاں پکڑ کے بولے چل، وہ کرا کے لائیں گے، کیا کہتے ہیں اسے؟ ارے یاد ہے کسی کو نام بلیچ، کیا بولو؟ کتنا اثر ہے بلیچ، چہرے پہ کرا کے لائیں گے بلیچ، ہے نا؟ سنو آقا فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ ایک عورت ایک انسان قبرستان سے بستی کے گزر رہا تھا، ایک قبر سے رونے کی آواز آئی، چیخنے کی آواز قبر سے، کیونکہ اللہ جس کو چاہے نصیحت دیتا ہے نا؟ چیخنے کی قبر سے زمین کے اندر سے آواز آئی آ رہی ہے، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، نکالو، میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں۔ اس انسان نے دیکھا یار آس پاس تو کوئی نہیں ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ سمجھ گیا کہ آواز قبر کے اندر سے آ رہی ہے۔ اب بتاؤ آپ کو کوئی قبرستان میں اگر قبر کے اندر سے آواز آئے بچاؤ میں زندہ ہوں تو تم نکالو گے؟ نہیں، فوراً آؤ گے مولانا حامد کے پاس، مفتی عظمت کے پاس، قاری ناظر مفتی نفیس کے پاس، آؤ گے مولانا فرقان کے پاس، اور آ کے کہو گے حضرت ہم نے قبر سے آواز سنی ہے، کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں نکالو میں زندہ ہوں نکالو۔
تو یہ کہیں گے اگر تمہیں یقین ہے کہ اندر والا انسان زندہ ہے، کیا اگر یقین ہے تو نکال لو یقین ہے تو۔ پوچھا علماء سے مسئلہ کہ ایک قبر سے آواز آ رہی ہے، ایک عورت کی کہہ رہی میں زندہ ہوں مجھے نکالو۔ علماء نے کہا اگر یقین ہے تو نکالو۔ بستی کے لوگ گئے، قبر کھودی، وہ جیسی قبر کھودی اس کو نکالا، دیکھا اس کو تو اس کا کفن قبر کے اندر گل چکا تھا، گلا کفن۔ لیکن جب قبر کھلی فوراً وہ عورت قبر سے نکل کے ننگی بھاگی اور اپنے گھر جا کر کے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ اور تو سنو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنو، تم موبائل میں یوٹیوب پہ دیکھتے ہو شیخ چلی کو، ہنستے ہو، تم دیکھتے ہو فلمیں ہنستے ہو، تم دیکھتے ہو یہ طرح طرح کے ناٹک اور دیکھ کر کے تم ہنستے ہو، ذرا سنو تو صحیح، رونے کا مقام ہے۔ جا کر کے دروازہ بند کر لیا، تمام لوگ اس کے پیچھے پیچھے، کہا دروازہ کھولو دروازہ کھولو دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز آئی، میرے کمرے میں وہ آئے کہ جس کا دل سب سے زیادہ پکا ہو۔ کیا بولو کون آئے جس کا دل سب سے زیادہ پکا ہو؟ تو اگر قاری ناظر اس جگہ ہو تو پہلے ہی بھاگیں گے وہاں سے، ہے نا، پہلے ہی بھاگیں گے، کیونکہ جتنا موٹا آدمی ہو اتنا ہی دل کمزور ہو اس کا، ہے کیا نہیں قاری صاحب؟ اتنا موٹا اتنا ہی دل مما کمزور سب سے پہلے۔ لیکن گاؤں کے جو حوصلہ مند لوگ تھے بولے کھول دروازہ، ہم آئیں گے۔ اچھا مجھے بتاؤ، اگر کوئی عورت تم کو ایسی مل جائے جس کے سر کے بال نہیں تو کیسی لگے گی؟ بولو کیسی لگے گی؟ بری نا؟ جس کے ہونٹ نہیں ہے نا، جس کی ناک نہیں، جس کی بھویں نہیں، جس کے گال نہیں، کیسی لگے گی عورت کو؟ ملت کے نوجوانوں، دن میں اگر مل جائے تو دیکھ کے بھاگو گے، رات میں مل جائے تب ڈرو گے، لیکن جب دروازہ کھولا اور جا کے اس عورت کو دیکھا تو لوگوں کی چیخ نکل گئی، اس لیے کہ اس عورت کے سر پہ بال نہیں، اور جن کھال پہ بال جمتے ہیں وہ کھال بھی نہیں، نیچے کا ہونٹ بھی غائب ہے، اوپر کا ہونٹ بھی غائب ہے، ناک بھی غائب ہے، یہ بھویں بھی غائب ہے، اور یہ رخسار کا گوشت بھی غائب ہے۔ لوگ پوچھنے لگے تیرے گال کہاں چلے گئے، تیرے ہونٹ کہاں چلے گئے، تیری بھویں کہاں چلی گئی، تیرے بال کہاں چلے گئے؟ تو اے میری ماں اور بہنوں، میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، تم گھر میں بیٹھ کے ہنستی ہو، اگر تمہارا شوہر سو جائے تو تم رات کو اٹھ کے شوہر کے موبائل پہ ناٹک دیکھتی ہو، شوہر کے موبائل پہ قصے سنتی ہو، شوہر کے موبائل پہ گانے سنتی ہو، کبھی سپنا چودھری کے گانے، کبھی کوئی سے ہیرو کے گانے، کبھی کسی کے گانے، لیکن ذرا سنتی چلی جا۔ اس عورت سے جب پوچھا گیا تیرے ہونٹ کہاں ہیں، تیری آنکھیں کہاں ہیں، تیرے بال کہاں ہیں، تیرے رخسار کہاں ہے، تیری ناک کہاں ہے، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ یہ عورت کہتی ہے کہ جب میں دنیا میں تھی تو اپنے ہونٹوں پہ لالی لگا کے نکلتی تھی، اپنے ہونٹوں پہ لالی لگا کے، اور اس لیے لالی لگا کے نکلتی تھی تاکہ میں بازار میں نکلوں تو لوگ میرے ہونٹ کو دیکھ کے کہے دیکھو کتنے رسیلے ہونٹ ہیں، دیکھو کیسے ہونٹ ہیں۔ میں اپنے گال پہ ٹوپ لگاتی تھی تاکہ لوگ میرے رخسار دیکھ کے کہے کتنے خوبصورت گال ہیں۔ میں اپنے بالوں پہ پردہ نہیں کرتی تھی، نہیں ڈھانپتی تھی تاکہ لوگ میرے بالوں کو دیکھ کے کہے دیکھو کیسے لمبے ناگن جیسے بال ہیں۔ تو یہ عورت کہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اس کے بدلے میں یہ سزا دی کہ قینچی سے میرے دونوں ہونٹوں کو کاٹ دیا گیا، میرے گالوں کی کھال کو کاٹ دیا گیا، میرے بالوں کو کھیلا گیا تو بالوں کے ساتھ میرے بالوں کی کھال بھی آ گئی۔ اے میری ماں اور بہنوں، آپ اپنی زندگی کو سدھارو۔ تم لالیاں لگا کے نکلتی ہو دوسروں کو لبھانے کے لیے، تم ڈیزائنر کرتی ہو دوسروں کو لبھانے کے لیے، تم چلتی ہو دوسروں کو لبھانے کے لیے، تم جھیلتی ہو دوسروں کو۔ اے میری ماں اور بہنوں، میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اس طریقے سے زندگی گزارو کہ تیرے گھر کا ماحول دیکھ کے تیرے پڑوسی کہے ارے دیکھو اگر جنتی گھرانا ہو تو اس کو دیکھ لیا کرو، اگر جنتی گھرانا ہو تو اس کو۔ لیکن اب تو اگر کسی کو تھوڑی سی خوبصورت بہو مل جانا تو وہ خود ہی پھولے نہیں سماتا ہے نا، خود ہی ایسے ایسے دیکھے کہ اگر تھوڑی ٹھیک ٹھاک مل جائے نا، سنا ٹھیک ٹھاک تھوڑی سی، تو دوستوں کو بلا بلا کے دکھا گا، بولے دیکھ یار کتنی اچھی ہے، بولے ہے کہ نہیں، ارے بولو یہ باتیں کر نہیں ہے، لالا کے دکھاتا دیکھ یار کتنی اچھی ہے، دیکھ تو دیکھ کتنی اچھی ہے، اور دکھاتا کیوں ہے؟ تاکہ اپنے دو تین دوستوں کو دکھا دوں تو وہ چوراہوں پہ جا کے ارے یار
قاری ناظر کی بیوی تو بڑی خوبصورت ہے نا, بڑی خوبصورت ہے, جنت الفردوس نام ہے نا, فلاں دوست کی بیوی تو بڑی اچھی ہے, فلاں کی بیوی تو بڑی اچھی ہے, بڑی خوبصورت ہے. کیوں؟ تاکہ تیری بیوی کے حسن کے چرچے ہو, تیری بیوی کے حسن کے چرچے ہو. میرے بھائی سن, جس عورت کو جہنم میں یہ عذاب ہو رہا تھا کہ منہ کتے کا ہے اور اس کے منہ سے آگ جہنم کی داخل ہو رہی ہے, اللہ کے مقام سے اس کی آگ نکل رہی ہے, وہ عورتیں وہ تھی کہ جو شادی ہونے کے بعد بھی دوسرے مردوں کو تکتی تھی, دوسرے مردوں کو دیکھتی ہے, دوسرے مردوں پہ اپنے دل کو ملت کے نوجوانوں فریفتہ کرتی ہے. اے میری بہن, تو اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کر, تو اپنے خاندان کی عزت کی حفاظت کر, اپنے گھر میں مصلی بچھا کے 5 وقت نماز پڑھ, تاکہ تیرا بیٹا تجھ کو سجدہ کرتے دیکھے تو بڑا ہو کر کے تیرا بیٹا یہ ثانی نہیں مصطفیٰ کے دین کا نمازی بن جائے. واہ واہ, دین کا نمازی بن جائے, مصطفیٰ کے دین کا. بھیا عمل کے میدان میں آؤ, کوئی پتہ نہیں زندگی کب ساتھ چھوڑ جائے, کوئی پتہ نہیں ہے نا. شادی سے ایک دن پہلے یہ نٹورا میں انتقال ہوا تھا ایک لڑکے کا, حاجی نعیم کا. ایک دن پہلے جو بڑا خوش ہوگا کہ یار کل کو شادی ہوگی, بہنیں بھی بڑی خوش ہوں گی شادی ہوگی. ایک دن پہلے گئے, تشریف لے گئے. آج اللہ ان کے چھوٹے بچوں کی کفالت کرے, رضوان بھائی کے, ہے نا, وہ چلے گئے, چھوٹے بچوں کی کفالت اللہ فرمائے, اور ان کی بیوی کی. میرے بھائی کوئی بھروسہ نہیں ہے, تو کب تک چھلائے گا داڑھی کو, ہے نا, کب تک کھیلے گا جوا, کب تک چھوڑے گا نماز, کب تک کرے گا بدکاری. توبہ کر لے گناہ سے توبہ. اگر تو نے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کیے ہوں گے گناہ, تو تیرے گناہ چھوٹے ہیں, میرے رب کی رحمت بڑی ہے. واہ واہ واہ, بول میرے رب کی رحمت, میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے. تو آ تو صحیح رب کی بارگاہ میں توبہ کر تو صحیح. تو گلڑیا میں توبہ کرے گا, مدینے سے میرے نبی کی آواز آئے گی, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ جس میرے امتی نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. ارے محبت سے بولو, جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو, ہے نا. اور اب تو ایک کان چھد رہے ہیں, کان لمبی لمبی کان میں بالیاں, ہے نا. وہ تو قوم کسی نے ناک نہیں چھدوائی, ورنہ لوگ چھوڑتے سے بھی نہیں, ہے نا, وہ بھی ناک بھی چھدواتے مانتے نہیں, ہے نا. میرے بھائی عمل کرو, ان علماء سے جڑو, اپنے گاؤں کے علماء کی عزت کرو, ہے نا, محبت سے. ملازمت صاحب جو بڑا عظیم ادارہ دین کا چلا رہے ہیں, آپ ان سے مل کے رہیں, ان کا تعاون کریں زندگی کے ہر موڑ پہ, اور جو بھی دین معاشرہ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ ان کی مدد کرو. میں گلڑیا والوں آپ سے تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں, آپ میرے ماموں ہو, آپ میرے بھائی ہو, ہے نا, آپ میرے دوست ہو. میرے بھائی میں نصیحت آپ کو کر رہا ہوں, مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے باپ تو جائیں جنت اور تم جاؤ دوزخ کی طرف, ہے نا. تم جاؤ, بھائی جنت جائے, تم دوزخ کی طرف نہیں. بچہ مسلمان کا جنتی. خلود فی النار تو مسلمان کو ہے ہی نہیں, مومن کو نہیں ہے, لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں بولو جانا پڑے گا. میں چاہتا ہوں کہ گلڑیا کے ایک دو آدمی آج کا جلسہ میں کامیاب تب سمجھوں گا کہ ایک دو آدمی کھڑے ہو کے آج وعدہ کر لیں علماء کے ہاتھوں پہ کہ آج تک ہم اپنی داڑھیوں کو کٹاتے تھے, کوئی دو مصطفیٰ کے غلام, ماشاءاللہ آپ کی تو ہے, آپ کی تو ہے. اچھا, کوئی 2 مصطفیٰ کے غلام یہ وعدہ کر لیں جو کٹاتے تھے کہ آج کے بعد ہم داڑھی نہیں کٹائیں گے. کوئی نہیں, کوئی کسی سے کہنا مت, کوئی کسی سے کہے گا نہیں. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, دل کرے تو آؤ. لیکن اگر تم نے آج یہ وعدہ کر لیا تو میدان محشر میں نبی دیکھ کے مسکرائیں گے, دیکھو میرا دیوانہ یہ وہی ہے, دوست منع کر رہے تھے, میری عظمت کے لیے کھڑا ہو گیا. بولو کھڑا ہو گیا. ہے کوئی مصطفیٰ کا دیوانہ. اچھا, کچھ تو 40 سال کے ہمارے نوجوان بھی داڑھی بھی ہے اور ہے بھی نہیں, ہے نا, داڑھی بھی ہے اور ہے بھی نہیں. اگر اتنی نہ تو آدھی کرا لے, 2 انگل کی بس,
ارے بھیا کیا فائدہ ایسی داڑھی سے یار, پوری کر لے ایک مشت کی. اگر ہے تو ہے کوئی ایسے جو مسلمان جو وعدہ کریں, ہے کوئی ایسے؟ اور یہ مت سمجھنا اچھا ماشاءاللہ آ جاؤ ادھر, نعرہ لگائیے مسلمان. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی رضوان نوری صاحب قبلہ, اصلاح معاشرہ کانفرنس. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ارے دیکھو تمہارے گاؤں کے مہمان ہے, ارے باہر کے یار دیکھو, نام شاہد ہے شاہد. انہوں نے وعدہ کر لیا. یہ مت سوچنا کہ آج داڑھی رکھیں گے تو بہو ڈانٹے گی. ارے کیوں ڈانٹے گی بھائی, ہے کیوں ڈانٹے گی؟ ابھی شادی بھی ہو جاتی ہے داڑھی والوں کی, ہماری نہیں ہوئی, قاری صاحب کی نہیں ہوئی, مولانا عظمت کی نہیں ہوئی, سب کی شادی بھی. داڑھی والوں کو اچھی بھی ملتی ہے ماشاءاللہ. اچھی اس لیے کہ جو بیکار ہوگی وہ داڑھی والوں کو پسند کرے گی نہیں, ہے نا, کرے گی نہیں. یہ ماڈرن ہوگی تو ہے کوئی دوسرا جو ان کی جوڑ ملانے والا, کھڑا ہو کے وعدہ کر لے, جو کوئی بھی وعدہ کر لے کھڑے ہو کے, کوئی بھی مصطفیٰ کا چاہنے والا. ایک دل کہہ رہا کہ اٹھے کہ نہ اٹھے, دوسرے کہہ رہا بولے یار کہاں چکر میں پڑ لیا, تھوڑی دیر کے بعد وہی بولے یار کہاں چکر میں پڑ لیا. ان کے تو کام ہی ایسے ہوتے ہیں, یہ تو کہتے ہی ہیں. ہے کوئی مصطفیٰ کا دیوانہ جو وعدہ کر لے کھڑے ہو کر کے کہ ہم ڈال رکھے, کوئی بات نہیں, آپ کا عمل آپ کے ساتھ, اللہ آپ کو توفیق دے. جلسہ آپ کا بڑا کامیاب. ایک گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ مل کے رہا کرو, اتفاق کے ساتھ رہا کرو, اتحاد بنا کے رہو. وقت بہت خراب, بہت نازک ہے. بس استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اسلام زندہ باد, مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. السلام علیکم.